برادران ملت اسلامیہ، درود پاک یہ ایسی چیز ہے، درود پاک کا یہ معاملہ ہے کہ بزم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کا پتہ بتا دیتی ہے کہ لوگ مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یا مسرور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سستی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر چستی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تو یہاں پر ہیں، ذہن یہاں حاضر ہے یا نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے آپ لوگوں سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، آپ میں سے کچھ نے پڑھا، کچھ نے ہلکا پڑھا، کچھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے تو کہا کیا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ میں آپ لوگوں کو چند لمحوں میں بتاتا ہوا چلوں درود پاک کا مقام کیا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ درود پاک کا مقام آپ یوں سمجھیں، دنیا کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جن کو خدا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ عزت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ مگر میرے بھائیوں، کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے پاک ہے۔ مثلا نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک ہے۔ روزے ہم رکھتے ہیں، روزے رکھنے سے بھی اللہ پاک ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں کو ہم کرتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالی ان عبادتوں سے پاک ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک کام ایسا ہے جس کو ہم بھی کرتے ہیں، خدا بھی کرتا ہے، اور اس کام کو کرنے کا حکم اپنے فرشتوں کو بھی دیا کرتا ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، ملائکہ کا معنی فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ درود پاک میرے بھائیوں یہ ایسی چیز ہے، ہم ہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالی بھی پڑھتا ہے، اس کے مقرب فرشتے بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں، درود پاک کا معاملہ یہ ہے جس کام کو خود رب تبارک و تعالی کرتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہوا کرتا ہے، وہ کام بہت اعلیٰ کام ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درود پاک کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتاؤں، احادیث کریمہ میں بھی درود پاک کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے اور میرا وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ اگر یہ بزم پاک جناب ہمارے شرافت بھائی کے مکان پر نہ سجتی ہوتی تو آپ سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے مکانوں میں آرام کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن آپ حضرات نے اپنے اس سونے کے وقت کو، اس آرام کرنے کے وقت کو مدینے والے آقا کی محبت میں قربان کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کے وقت کو بڑا قیمتی سمجھتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، احادیث کریمہ میں بھی درود پاک کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث پاک میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے 10
درجات بلند فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ کے بارے میں آقا نے کہا ہے کہ میرا جو امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عالم یہ ہے، اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ بے شمار نیکیاں اپنے کھاتے میں جوڑ سکتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر سکتا ہے۔ میرا دیوانی ملت اسلامیہ، ایک نیکی کی قیمت کیا ہے، ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے، یہ تو انسان کو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ناظرین کرام، درود پاک کے تعلق سے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی رہے گا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے شفقت میں رہے ہیں تو پھر دنیا میں آپ حضرات کثرت کے ساتھ مدینے والے آقا پر درود پاک پڑھا کریں۔ تو یہ مقام ہے درود پاک کا، یعنی جو انسان، جو بندہ دنیا میں کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھے گا تو آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا، نزدیک رہے گا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا خواہش ہے، تمنا ہے کل قیامت کے دن مدینے والے آقا کے پاس رہیں؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جناب یہ سب سے بڑی خواہش ہے، یہ آپ ہی کی خواہش نہیں، یہ ہماری بھی یہ خواہش ہے۔ اگر کسی خانقاہ کا پیر ہوتا ہے نا، اس کی بھی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کل قیامت کے دن ہم مدینے والے آقا کے پاس رہیں، ان کے سائے شفقت میں رہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھا کرو۔ اب دیکھو، آپ حضرات سے ہم نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، آپ میں سے کچھ حضرات نے پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا۔ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درود پاک کے تعلق سے آپ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے یا جانکاری تو تھی، آپ لوگ بھول چکے ہیں۔ دیکھو، درود پاک آپ حضرات سے جب پڑھنے کے لیے کہا جایا کرے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سنائے کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور جو آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ہماری گفتگو کو ہمارے سامعین توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کر رہے ہیں۔ تو جب آپ حضرات سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جایا کرے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں اور سبحان اللہ بھی کہتے رہا کریں، اس سے بھی آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو، ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ اگر دنیا کا ہم جائزہ لیں، انسان کے کھاتے میں پیسے نہیں ہوتے ہیں نا تو بندے کو بڑا افسوس ہوتا ہے، یا چند روپے ہوتے تو میں اس کام کو کر لیتا۔ کل قیامت کے دن نیکیوں کا افسوس ہوگا، کاش کے تھوڑی سی نیکیاں ہوتی، فلاں کے مکان پر محفل سجتے تو تھی، میں جاتا تو تھا محفل کے اندر، اور مجھ سے کہا بھی جاتا تھا کہ سبحان اللہ کہو، درود پاک پڑھو، کاش کہ میں ان کی بات کو مانتا تو میری نیکیاں کچھ اکٹھا ہو جاتی اور یہاں پر کام آ جاتی۔ اب مجھے آپ بتائیں، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ ہرگز کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ کہتے رہیں، ماشاءاللہ کہتے رہیں، مگر سبحان اللہ والی بات وہی کہیں۔ کیوں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا؟ خوشی کا اظہار۔ کوئی بات اچھی لگی تو سبحان اللہ انسان نے کہہ دیا۔ ایک صاحب نے کہا فلاں بندے کی بڑی طبیعت خراب ہے، تو ایک صاحب کہنا سبحان اللہ، تو پتہ ہی نہیں سبحان اللہ کہاں کہنا ہے۔ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں ہمارے، انہیں یہ نہیں پتا اللہ اکبر کہاں کہنا ہے، سبحان اللہ کہاں کہنا ہے۔ سامنے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ دعا کیجئے فلاں بندے کی طبیعت خراب ہے، سامنے کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھا کریں کہ سبحان اللہ والی بات ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر والی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔